اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آ گیا ماہ محرم، آؤ تیاری کریں، کربلا والے شہیدوں سے وفاداری کریں، روئیں زینب کی ردا کو، غم کریں شبیر کا، مل کے سب آل محمد کی عزاداری کریں۔ آج ہمارے درمیان معروف نوحہ خواں سید وجی حسن زیدی صاحب موجود ہیں، آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم وجی صاحب۔ وعلیکم السلام حسن بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک، دعائیں آپ کی۔ ایام عزا گھروں گھروں میں عزا خانے سج چکے ہیں۔ عزاداری سے متعلق عزا خانہ ہماری پہچان، آپ کے گھر میں عزاداری کا کیا سلسلہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حسن بھائی، ایک منقبت کا ایک مطلع میں آپ کو سناتا ہوں۔ فاطمہ کی دعاؤں کا شاہکار ہوں میں عزادار ہوں۔ کیا کہنے؟ تو بات یہ ہے کہ ہماری تو خلقت کا سبب ہی عزاداری امام حسین ہے، الحمدللہ۔ بے شک، اور یہ احسان ہے پروردگار کا آل محمد کا کہ ہمیں اور آپ کو جس گھرانے میں پیدا کیا وہ گھرانہ عزاداری سے منسلک ہے اور انشاءاللہ تا دم آخر رہے گا۔ بالکل بالکل، ہم نے بھی اسی گھرانے میں آنکھ کھولی، یعنی کہ ماں کی آغوش میں وہ جام پیا ہے میں نے، لب ہلائے تو علی نام لیا ہے، اور ملی قوت جنبش جو میرے ہاتھوں کو گود میں ماتم شبیر کیا ہے میں نے۔ کیا بات، ماشاء اللہ سے آپ کے فرزند بھی نوحہ خانی کی طرف ہیں؟ ابھی تو بہت چھوٹے ہیں وہ، لیکن ظاہر ہے مجھے دیکھتے ہیں اور نوحہ خانوں کو دیکھتے ہیں پڑھتے ہوئے تو بہت انسپائر ہوتے ہیں، اور ان کی بہت خواہش ہوتی ہے کہ بابا میں بھی آپ کے ساتھ پڑھوں، تو ابھی آہستہ آہستہ ان کو بھی سکھا رہا ہوں انشاءاللہ۔ وجی حسن، ایز اے ذاکر اگر میں کہوں کربلا، آپ کیا جواب دیں گے اس کا؟ حیرتوں کی انتہا، ہے حیرتوں کی انتہا، کربلا۔ کربلا کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، اور شاید کربلا کے لیے 1400 سال سے ہو رہا ہے کربلا کا ذکر، آج تک مکمل نہیں ہوا حسن بھائی۔ میں نے، آپ نے، اب دیگر نوحہ خانوں نے متعدد جو ہے وہ کلام انہوں نے پڑھے، اور آج تک کربلا کا ذکر چل رہا ہے اور چلتا رہے گا، نہ جانے کب تک۔ کربلا ہمارے سامنے ایک موضوع ہے، اس موضوع کو اگر ہم صحیح طریقے سے اسٹڈی کر لیں، پڑھ لیں، تو کیا ہماری زندگی آسان نہیں ہو جائے گی؟ جو آج ہم گھرے ہوئے مختلف قسم کی معاملات میں، اس کو صحیح کرنے کا راستہ کربلا نہیں ہے کیا؟ حسن بھائی، جہاں تک معاملات کی بات ہے، دیکھیں معاملات تو ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں جو معاملات کی صورت میں ہمارے سامنے آتے ہیں، اور رہی بات کربلا کی، تو کربلا میں امام حسین نے ہر رشتے کو واضح کر دیا۔ بے شک، آپ کے ہمارے جو آج کے رشتے ہیں ان تمام رشتوں کو واضح کر دیا، اور ان کی اہمیت، ان کی وقت بتا دی امام حسین نے۔ رشتے نبھانے کا بڑا نبھانے کا انہوں نے ایک کمال، ایک ڈھنگ بتا دیا، بالکل ایسے نبھائے جاتے ہیں رشتے۔ ہاں ہاں، چچا بھتیجی کا رشتہ ہو تو، ماں کا بیٹے کا رشتہ، ہاں ہاں، بھائی کا بہن کا رشتہ، دوست کا رشتہ ہو تو حبیب، آئے پھر وہ ہور کہ جو ابتدا ہوئی، دیکھیے اس کی انتہا پہ یہ مولا حسین کا بڑا، کیا کہوں اس پہ، کہ کرم نوازی کی انتہا، کہ ایک لمحے میں ان کو علیہ السلام کر دیا۔ ایسے ہی سارے نوحہ خواں کوئی نہ کوئی خاص سبجیکٹ پہ نوحہ بناتے ہیں، ایک ان کی پہچان ہوتی ہے۔ ویسے تو سارے ہی نوحے بنائے جاتے ہیں، لیکن ان کی ایک خاص پہچان ہوتی ہے کہ لوگ جیسے مجھ سے کہتے ہیں کہ میں چھوٹی معصومہ کا نوحہ سننا چاہتے ہیں، میں وہ نوحہ ہر سال ضرور پڑھتا ہوں اور بناتا ہوں۔ وجی حسن، کیا کوئی ایسا سلسلہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہے کہ معصوم کا کوئی کلام منسوب ہو آپ سے؟ حسن بھائی، ایک نوحہ میں نے پڑھا تھا اب سے کچھ سال قبل، اور وہ اس میں بھی، اس نوحے میں بھی ایک رشتہ ہے، ماں اور بیٹے کا رشتہ، اور میرا وہ پسندیدہ کلام ہے۔ اور پتہ نہیں کیوں حسن بھائی، جب بھی کربلا جاتا ہوں
اور روضہ سرکار امام حسین پہ میری نگاہ جاتی ہے تو وہ نوحے کے لفظ میرے زبان پہ، میرے لب پہ خود بخود آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کربلا، پہلی بار جب آپ کربلا گئے کیا فیلنگ تھی ایک عزادار کی، ایک ذاکر کی؟ حسن بھائی نہ پوچھیے، پہلی دفعہ کربلا جانا شاید میں اپنی آخری ایام تک یاد رکھوں، بے شک۔ لیکن حسن بھائی آج بھی اگر مجھ سے کوئی کہتا ہے، امام حسین کا بڑا کرم ہے کہ متعدد دفعہ امام حسین نے اپنے روضے پہ بلایا، لیکن آج بھی یقین کیجئے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پہلی بار آیا ہوں کربلا۔ جب سرکار ابوالفضل کے روضے پہ نگاہ جاتی ہے اور امام حسین کے روضے پہ، تو یقین کرنے لگتا ہے کہ شاید پہلی بار دیکھ رہا ہوں، وہی فیلنگز ہوتی ہیں۔ مطلب کربلا میں جب پہلی بار جب میں گیا تھا حسن بھائی، تو وہ جو احساس تھا، وہ جو ایک فیلنگ تھی، اف۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، یعنی کہ 1400 برس ہو گئے کربلا کو، لیکن آج بھی ہم جب ایام عزا کے نوحے وغیرہ کہلوانے بیٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ہم نے ابھی کچھ پڑھا ہی نہیں۔ روز شہزادی میں نئے نئے عنوان، نئے نئے واقعات ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں اور اس پہ ہم کلام بناتے ہیں۔ حسن بھائی شاعر آپ ہی دیکھیں نا کہ شاعر آپ کسی بھی شاعر کے پاس جائیں، مولا نے ان پہ اتنا کرم کیا ہے کہ وہ ایک نیا رخ، ایک نیا زاویہ آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں۔ اور واقعاً ہمارے نوحہ خان جو ہیں وہ آج ماشاءاللہ سے اپنی اسٹڈی کر کے، پڑھ کے، اور پھر جب نوحہ لکھواتے ہیں شاعر سے، تو شاعر پھر اس کو ایک نئے جو ہے وہ ایک پہلو کے اندر ان کو ڈھال کے دیتا ہے نوحہ۔ بڑے بڑے اچھے اپنا موضوع آئے اور آ رہے ہیں ماشاءاللہ سے۔ بالکل بالکل۔ جب آپ پہلی بار حرم مولا حسین میں گئے، سامنے زری مبارک تھی، کیا لفظ ہے آپ کے ہونٹوں پر؟ اصل میں صرف اور صرف امام حسین کا شکریہ ادا کر رہا تھا کہ کریم کربلا، میری اتنی اوقات نہیں ہے کہ آپ مجھے اپنے روضے پہ طلب فرمائیں۔ یقین نہیں آتا۔ مطلب میں صرف اور صرف چاروں طرف دیکھ رہا تھا حسن بھائی کہ یہ میں اور کربلا میں اور روضہ امام حسین میں، تو یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ یہ اس وقت جسم کی اور جو لہو ہے اس کی جو کیفیت ہے، یہ بڑا کرم کی انتہا ہوتی ہے واقعتاً، کہ حسین مولا ہم زہروں کو، عزاداروں کو اپنے روضے پہ بلاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ابوالفضل عباس کے حرم میں داخل ہوئے آپ، وہاں ایک الگ کیفیت، سامنے ہی مشق سکینہ سلام اللہ علیہ، بس وہاں سے جو رقت طاری ہوتی ہے۔ اور پھر وہ بین الحرمین کا سفر اور روضہ امام حسین میں جانا، پہلے تو آپ سرکار ابوالفضل کے روضے پہ جاتے ہیں، بالکل، پھر بین الحرمین کا سفر طے کرتے ہیں اور روضہ امام حسین میں جاتے ہیں۔ میں حسن بھائی ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں اکثر اپنے دوستوں سے بھی، کہ بھائی بات یہ کہ کربلا میں قدم قدم پہ کریمی بٹ رہی ہے، بالکل، قدم قدم پہ بالکل سمیٹنے والا ہونا چاہیے۔ ایک موضوع یہ ہے نا کہ اکثر لوگ اس کو ایزی لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کربلا کی سرزمین پہ جائیں، آپ کسی ظاہر سے پوچھیں آپ کہ بیمار جہاں سے جاتا ہے، میڈیسن لے کے جاتا ہے، پوری دنیا سے آتے ہیں، وہاں اس کو ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ حسن بھائی میں آپ کو ایک چھوٹی سی بتاؤں بات، میڈیسن تو چلیں، ایک آگے کی بات ہے، آپ کبھی اس کو دیکھیے گا بھی، یہ مطلب اس کا ایک ایگزامپل کر کے دیکھیے گا کبھی، کہ کربلا جا کے نہ آپ کو تاریخ رہتی ہے یاد، نہ آپ کو دن یاد رہتا ہے، بالکل، اتنا محو ہو جاتے ہیں آپ وہاں کے ماحول میں۔ اور کربلا، نجف، سامرہ، کاظمین، سب کے ماحول الگ ہے۔ تو جی بڑی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے جب ہم وہاں سے الوداع کہہ کے آ رہے ہوتے ہیں، وہ کیفیت لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ واپس آنے کا دل نہیں کرتا، لیکن بہرحال اس دنیا میں واپس پلٹ کے آنا ہوتا ہے۔ حقیقت بات تو یہ حسن بھائی، وہ دنیا ہی الگ ہے، بالکل۔ اور جو پروردگار کہتا ہے نا کہ جنت میں نے اپنے چاہنے والوں کے لیے، یا جو صراط مستقیم پہ ہیں ان کے لیے جنت دوں گا ان کو، تو میں سمجھتا ہوں شاید ان میں سے ایک جگہ کا نام کربلا کو
اگر کیلکولیٹ کیا گیا نا تو کیلکولیشن میں کربلا نہیں ہے. کروڑوں زائرین کا ایک مخصوص حصے میں آنا وہ ایک معجزہ. نہیں وہ تو مطلب ہے نا کہ اپنا زمین جو ہے وہ بھی بالکل زمین پھیل جاتی ہے تو ظاہر ہے تاہم و قیام کا اس وسیع لیول پہ میں نے کہا کہ صرف معجزہ ہے. مطلب یہ واقعاً معجزہ ہے. یہ انسانی کام بھی نہیں ہے, کام ہی نہیں ہے اور انسان یہ کا. کسی مطلب محدود طبقے کے اندر سما بھی نہیں سکتا. یہ بات آپ سمجھے نا کہ مطلب 3 کروڑ زائرین وہاں موجود ہیں, 3 وقت ان کو روٹیاں چاہیے, تو کتنے تندور ہوں گے, کتنی روٹیاں لگ رہی ہوں گی, کہاں سے کھانے آ رہے ہیں. تو یہ سوائے معجزے کے میں نے آپ سے کہا نا کون کہاں سے وہ روٹیاں آ رہی ہیں, حیرتوں کی انتہا ہے. اور آپ دل میں آپ نے جو بھی سوچا ایسا ہوتا ہے, جیسا سوچا وہ کھانا سامنے آ گیا. بالکل ایسا ہوگا. کلام آپ کہہ رہے تھے کوئی اگر آپ سنائیں ہمیں تو. میں آپ کو ایک بند سناتا ہوں جو میں نے ابھی ذکر کیا, جس کا مطلب سنایا تھا میں نے آپ کو. یاسر بھائی کا لکھا ہوا کلام ہی. اولاد پیمبر کا وفادار بنایا, سچ شکر خدا ہم کو عزادار بنایا. فاطمہ کی دعاؤں کا شہکار ہوں میں, عزادار ہوں میں, عزادار ہوں. فاطمہ کی دعاؤں کا شہکار ہوں میں, عزادار ہوں. ماتمی ہوں شہیدی کا غمخوار ہوں میں, عزادار ہوں. تجھ کو اپنا تعارف کراؤں میں کیا, ساکنان جنا میں ہے چرچا میرا. میری تخلیق کا ہے سبب کربلا, میرا مقصد ہے بس ذکر آل ابا. رب اکبر کا مجھ پر یہ احسان ہے, شاہ والا کا غم میری پہچان ہے. فاطمہ کی دعاؤں کا شہکار ہوں میں, عزادار. اور کوئی تعارف اگر ہمارا ہوتا بھی تو بھیکار تھا. اس سے بڑا, اس سے اچھا تعارف ہے ہی نہیں کہ ہم ان کے عزادار ہیں. فجی حسن صاحب, کس شاعر کے ساتھ آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کیمسٹری کو کہتے ہیں نا, لفظ استعمال ہو کیمسٹری میچ ہونا, ایسا کون سا شاعر ہے؟ شاعر ماشاءاللہ سبھی اچھا لکھتے ہیں, اور جس کے پاس جب بھی گیا ہوں تو ہمیشہ عزت دی انہوں نے, اور کلام اچھے سے اچھا لکھ کے دیا. یاسر بھائی کے ساتھ میری جو ہے وہ کافی عرصے تک ایک کیمسٹری میچ رہی, اور بہت اچھے اچھے کلام مجھے اصل میں کسی کے ساتھ منسلک ہونے سے یہ ہوتا ہے کہ مطلب کہ ہم نے گزشتہ یہ پڑھا, اب ہمیں یہ پڑھنا ہے, تو یہ سارے معاملات طے کیے ہوئے ہوتے ہیں. یہ معاملات ہوتے ہیں بالکل. لوگ سمجھتے ہیں یار کہ کوئی ٹیم بن گئی, ٹیم تو ہوتی ہے, ٹیم ورک کے بغیر تو ٹیم ورک ہی ہوتا ہے. حسن بھائی, ایک البم کی ریکارڈنگ جو ہے وہ ٹیم ورک ہی ہوتا ہے ایکچولی. اگر دیکھا جائے, پہلے کلام لکھوانا, اس کلام کی پھر بندش, اس کی ٹیون کرنے کے بعد پھر آپ جب اسٹوڈیو جاتے ہیں تو ایک پوری ٹیم ہی شامل ہو گئی نا اس کے اندر. پھر اس کا ویڈیو ہوتا ہے. وہ جی آپ کسی ادارے سے بھی ان سے لے کے, انجمن سے؟ نہیں حسن بھائی, مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا انجمن کے حوالے سے, لیکن شاید میں اپنے آپ کو اس قابل ابھی نہیں سمجھتا کہ میں کسی ادارے کو اتنا وقت دے سکوں گا جتنا ان کی ظاہری باتیں ڈیمانڈ ہوتی ہے. لازمی بات ہے کہ وہ ایام اعضاء ہوتے ہیں تو اداروں کے پاس ایک لسٹ ہوتی ہے عشروں کی, پھر شب داریوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو وہ صحیح کیا آپ نے, مطلب کہ ٹائم دیں تو پھر یہ تو زندگی کا ایک بڑا حصہ ہے, بہت بہت بڑا حصہ. لیکن دنیاوی اعتبار سے کچھ مجبوریاں بھی ہیں, جابس وغیرہ کے سلسلے, بزنس وغیرہ جو بھی ہو سلسلے, تو اس میں ٹائم نکالنا بڑا مسئلہ پڑ جاتا ہے. کربلا میں جب میرے مولا پہ, معصوموں پہ, بیویوں پہ پانی بند کر دیا گیا, ظلم کی انتہا, کیا یہ وہی مسلمان تھے
لوگ کہتے ہیں انہیں نہیں پتہ. پتہ تھا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں. کیا وہ نہیں پہچانتے تھے؟ کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ فاطمہ کے پیارے ہیں؟ یہ ظلم کیوں ہوا؟ وجہ کیا تھی؟ حسن بھائی ایک بات تو یہ ہے کہ اس طرف ظلم کی انتہا تھی اور اس طرف صبر کی انتہا تھی. پروردگار عالم کو کربلا بپا ہوئی ہے، یہ اس کے پیچھے اگر دیکھا جائے حسن بھائی تو پروردگار عالم کو بتانا تھا. ورنہ دیکھیں قیامت تک یہی سلسلہ رہتا کہ نہ مظلوم کی پہچان ہو پاتی نہ ظالم کی پہچان ہو پاتی. تو کربلا تو ایک سمجھیے آپ کے ترازو ہے کہ اس نے ڈفرینشیٹ کیا مظلوم اور ظالم میں. بالکل. لوگ کہتے ہیں قیامت آئے گی. میں کہتا ہوں اب اور کون سی قیامت آئے گی؟ کربلا سے بڑی قیامت کیا تھی؟ قیامت آ گئی. قیامت 1400 برس پہلے آ گئی کہ جب دربار میں شہزادی کونین بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کو نبی کی پیاری بیٹی کو بلوایا گیا، رلوایا گیا. یہ تھی ابتدا. پھر کربلا، شام غریبہ، پھر کربلا سے کوفے کے بازاروں سے ان ہستیوں کو کس طرح گزارا گیا. پھر زندان شام میں. بڑے تو صبر کر لیتے ہیں، لیکن ہائے وہ چھوٹی معصومہ جو زندان شام میں کبھی بابا کو یاد کر رہی ہیں، کبھی گریہ کر رہی ہیں کہ میرے امو کہاں ہیں. کیا گزری ہوگی؟ حسن بھائی پتہ ہے بات یہ ہے کہ میں خیر عالم تو نہیں ہوں، لیکن جہاں تک سنا اور جہاں تک پڑھا تو کربلا کی ابتدا حسن بھائی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ ہونے کے بعد کہ جب انہوں نے دنیا سے پردہ کیا ان کے بعد سے ابتدا ہو گئی تھی شروع. جب مولا امیر بالکل تنہا رہ گئے تھے اور ایک بھی کوفے میں ایک آدمی ایسا نہیں تھا کہ جو امام حسین کے ساتھ ہو، تو وہاں سے آغاز ہونا شروع ہو گیا تھا. کیا غربت تھی کہ امیر کائنات ایک بار جب اپنے گھر میں داخل ہوئے اور کہا کہ شہزادی نے کہ علی میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. سلام کا جواب نہیں دیتے. ہائے 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 حسین. انتہا ہے، یہ انتہا ختم نہیں ہوئی. رہائی پا کے جب زندان شام سے قافلہ، جب وجہ کیا کیفیت کہ جو لوگ ساتھ آئے تھے گود کے پالے ہوئے، اونو محمد، شہزادہ علی اکبر علیہ السلام، مولا قاسم، زندان شام میں چھوٹی معصومہ کی لحد بنا کے، کیا صبر کی انتہا بتائے. حسن بھائی کربلا کے میدان میں یہ تو خیر ہمارے علماء نے بھی اس چیز کو بیان کیا کہ کربلا کا دن لمبا ہو گیا تھا. بالکل. وقت بڑھ گیا تھا کیونکہ اتنی طویل جنگ اور اتنے لوگوں کی شہادت. اور آپ یہ دیکھیں خوبصورتی حسن بھائی، مجھے وہ فاضل صاحب کے 4 مصرے یاد آ رہے ہیں اس بات پہ کہ بولو اے کربلا کے حسینی سپاہیوں، کس بات پر اجل کو گلے سے لگا لیا، کس بات پر اجل کو گلے سے لگا لیا، ہنس ہنس کے برچھیوں سے لپٹنا دلیل ہے، تم نے خدا حسین کی آنکھوں میں پا لیا. ہر ایک کو جلدی تھی، ہر ایک کو جلدی تھی کہ ہم پہلے چلے جائیں، پہلے ہم چلے جائیں. اور سب کو یہ بھی معلوم تھا کہ جتنی وہاں پہ جتنی فوج ہے اور جتنے وہاں پہ لشکر موجود ہے اس سے بچ کے واپس آنا مشکل ہے. لیکن جذبہ کیوں نہ ہو، حسین کے سپاہی تھے نا، حسین کی گودوں میں پلے ہوئے تھے.
اے چاند کربلا کے آئے ہائے تو نے تو دیکھے ہوں گے اترے تھے اس زمیں پر عرش بری کے تارے، آئے لیکن ان تاروں کی روشنی، آج بھی اس قربانی کی روشنی آج بھی دیکھ رہی دنیا دونوں جگمگا عالم رہا ہے۔ جگمگا رہے ہیں۔ کسی بھی مسلک کا ہو، کوئی بھی مذہب ہو، لیکن حسین ہر دلوں میں تھا، ہے، رہیں گے۔ یہ وہ لازوال کہانی ہے، داستان ہے رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ کہ جن کے لیے کائنات خلق ہوئی۔ کتنا بڑا صبر کا امتحان ہے۔ وجی حسن، ایک انسان ہونے کے ناطے ہمارے اور آپ کے پاس کوئی پاور ہو تو ہم اس کا کہیں نہ کہیں صحیح لیکن استعمال کریں گے۔ تو اس کے باوجود یہ صبر، یہ استحکام صرف اور صرف نبی کی آل کے پاس وہ جگر تھا، وہ حوصلہ تھا کہ طاقت ہوتے ہوئے بھی سب برداشت کیا۔ وجی کربلا کیا ذہن میں آیا آپ کے؟ گریا، آہوزاری، بکا، پرسا، کربلا جا کے حسن بھائی دل بس یہ کر رہا ہوتا ہے کہ جتنے آنسو بہہ جائیں اور وہ آنسو امام حسین کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے رومال کی زینت بن جائے۔ اتنی اوقات تو نہیں ہے ہماری، لیکن وہ کریم ہے، نہ جانے کس کے آنسو قبول ہو جاتے ہیں، بالکل نہ جانے کس کا پرسہ فوراً قبول ہو جاتا ہے۔ میں ایک دفعہ چھوٹی سی ایک بات میں آپ سے شیئر کروں۔ میں سرکار امام حسین کا جو صحن ہے باہر والا، اس کے دروازے پہ کھڑا ہوا تھا اور بہت رش تھا۔ مجھے صحیح طرح سے یاد نہیں ہے کہ اوکیزن کون سا تھا، لیکن بہت رش تھا صحن میں، اور میں بالکل دروازے سے کونے پہ ٹیک لا کے کھڑا ہوا تھا۔ میرے ذہن میں ایک بات آئی حسن بھائی کہ اس وقت اتنے سارے لوگ موجود ہیں، کوئی رو رہا ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے، کوئی کچھ پڑھ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، تو میں نے کہا یہ سب چیزیں امام حسین کی بارگاہ میں ہدیہ ہو رہی ہیں۔ بالکل۔ اب نہیں پتا کہ ان لاکھوں لوگوں میں سے کس کا کنیکشن ڈائریکٹ ہوا امام حسین سے۔ بالکل۔ اور ایسا ہوتا ہے حسن بھائی، کچھ لوگ اتنے محو ہو جاتے ہیں وہاں جا کے کہ بس امام حسین سے گفتگو، ان سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ لگن اور کیفیت کا سارا معاملہ ہے۔ لگن۔ اور ابھی آپ بڑا خوبصورت علامہ اقبال کا ایک شعر پڑھ رہے تھے، جی ہاں، کیا تھا وہ؟ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے۔ اسلام کے دامن میں مشہور شعر ہے، اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک سجدہ شبیری، ایک ضرب ید اللہ۔ بہت شکریہ وجی بھائی کہ آپ بہت شکریہ آپ کا بھی، یہاں تشریف لائے۔ انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں بلائیں گے ضرور، انشاءاللہ ضرور حسن بھائی۔ اپنے میزبان حسن ایاز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔